پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اگر وہ حاملہ ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید نے ایک صورت میاں بیوی کے جھگڑے کی بیان کی ہے۔ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی ہے، کسی بات پر کھٹ پٹ ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، تو خاوند نے طلاق تو نہیں دی اپنی بیوی کو، لیکن اس نے یہ کہہ دیا ہے، قسم اٹھا لی ہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے اندر 4 مہینے بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان مردوں کے لیے جو کہ اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے۔ اس کو قرآن مجید کے اندر ایلا کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ناراض ہو گئے ہیں کسی بات پر اور خاوند نے اس کے ساتھ ناراضگی کے اظہار کے طور پر قسم اٹھا لی ہے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، طلاق نہیں دی اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی۔ ظاہر ہے معاشرہ تھا، معاشرے کے اندر دوسرے گھروں کو دیکھتی تھیں آپ کی بیویاں، لیکن آپ کے گھر میں ظاہری مال و دولت نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فقیری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لی تھی، تو وہ متاثر ہو گئیں، معاشرے سے مطالبہ کر دیا خرچے کا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، تو آپ نے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا اپنی ساری بیویوں سے۔ تو 1 مہینہ آپ نے مسجد کے اوپر جو چھوٹا سا حجرہ تھا اس کے اندر گزارا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایلا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو اور قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر خاوند قسم اٹھا لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے تک کی قسم اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر تو اس نے مطلقاً قسم اٹھائی ہے میں تیرے پاس آؤں گا ہی نہیں، تو 4 مہینے تک جو ہے وہ خاتون انتظار کرے گی۔ اگر وہ آ جاتا ہے ٹھیک، نہیں آتا تو وہ عدالت کی طرف رجوع کرے گی۔ 4 مہینے کی مدت اس نے مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا وقت پورا کرے، یا 4 مہینے سے کم اس نے قسم اٹھا لی ہے، اپنا وقت پورا کرے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ بحال کر لے۔ اگر وہ قسم توڑتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو ایلا کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک کی مدت جو ہے وہ قرآن مجید نے مقرر کی ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 4 مہینے کی مدت کے بعد اگر خامد واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق دینے کا عزم کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق دے دیں۔ بہرحال 4 مہینے تک کی اس کی زیادہ سے زیادہ مدت مقرر ہے۔ بعض میاں بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں
اور مدتوں گزر جاتی ہے ان کے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں، آگے ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ناراضگی کے اندر ہی، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، جس سوال کے نتیجے میں نے یہ موضوع شروع کیا، اور وہ سوال بھی یہی تھا کہ ہیں تو وہ نکاح کے اندر، لیکن ناراضگی کافی مدت سے چل رہی ہے، تو وہ خامد فوت ہو گیا، تو اب وہ کیا اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزارے گی یا عدت نہیں گزارے گی، کیونکہ کافی مدت ہو گئی ہے ان کو ناراض ہوئے، علیحدگی کیے ہوئے، لیکن طلاق نہیں ہوئی۔ تو خیر جواب تو اس کو یہی دیا گیا تھا کہ وہ عدت گزارے گی، کیونکہ وہ تو اس کے نکاح میں ہے، اگر نکاح ختم ہو جاتا پھر ٹھیک تھا، پھر اس کی کوئی عدت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ نکاح کے اندر ہے تو وہ عدت گزارے گی۔ تو 4 مہینے تک کی ناراضگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ بعض خواتین جو ہیں وہ بیمار ہوتی ہیں اور ان کو استحاضہ آتا ہے۔ استحاضہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت کے اندر کوئی رگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو اس کو خون آتا رہتا ہے، ماہواری کا خون بھی اور عام بیماری کا خون بھی۔ تو بسا اوقات ایسی خاتون کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا ماہواری کا خون کون سا ہے اور بیماری والا خون جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو اگر ایسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اگر تو اس کے ایام کا پتہ ہے کہ پہلے یہ خاتون تندرست تھی اور اس کو عموماً 22 تاریخ کو جو ہے وہ ماہواری آتی تھی، 22 سے لے کر 30 تک اس کو آتی تھی یا 29 تک آتی تھی، تو اتنے دن جو ہیں اس کے وہ ایام مخصوصہ کے شمار ہوں گے۔ بیمار ہونے سے پہلے عموماً جن دنوں کے اندر اس کو یہ دن شروع ہوتے تھے، تو اس طریقے سے وہ 3 ماہواریاں جو ہیں اس کی کاؤنٹ کی جائیں گی اور پھر اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے ایام جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، بھول گئی ہے، یاد نہیں رہا اس کو کہ کون سے دنوں میں عموماً مجھے یہ تاریخ شروع ہوتی تھی، تو پھر اس کا فرق جو ہے وہ خون کے رنگ سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر خون کا رنگ جو ہے وہ فرق واضح کر دیتا ہے، کیونکہ ماہواری کا خون جو ہے وہ سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے، اور جو استحاضے کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ خون کے فرق سے پتہ چل جاتا ہے تو پھر اتنے دن اس کے ایام مخصوصہ شمار ہوں گے جتنے دنوں میں اس کو سیاہ رنگ کا اور گاڑھا خون جو ہے وہ آ رہا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے ایام مخصوصہ ہیں۔ لہٰذا 3 مرتبہ جو ہے ایسا جب ہو جائے گا تو اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی خاتون کا خون کا رنگ بھی جو ہے وہ نہیں بدلتا، بیمار ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا خون کے رنگ سے بھی، تو ایسی خاتون کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کے جو ننھال ہیں، اس کی والدہ، اس کی نانی، اس کی خالائیں، ان کو عموماً جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ عموماً اس کے ننھال میں جو خواتین ہیں ان کو کن دنوں کے اندر جو ہیں ماہواری آتی ہے، تو بس اس کے قریب قریب اسی جیسا جو ہے وہ تصور کر کے 3 ماہواریاں جو ہیں اس کی وہ گزار لی جائیں گی اور اس کی طلاق جو ہے وہ مکمل، اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے ایسی خاتون کا جس کو استحاضہ آتا ہے، یعنی جس کو بیماری کا خون ہوتا ہے، تو اس کی 3 شکلیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد وہ خاتون اپنے خامند کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ ہمارے ہاں طلاق دینے کے طریقے کے اندر بھی غیر شرعی عمل جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، اور طلاق کے بعد کا جو عمل ہے وہ بھی غیر شرعی کیا جاتا ہے، بلکہ پہلے ہی لڑائی کر کے یا لڑائی ہو گئی ہے، خاتون جو ہے وہ پہلے ہی اپنے میکے چلی جاتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کو وہ اسٹامپ پیپر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، طلاق نامہ بھیجا جاتا ہے۔ تو اگر پہلی طلاق دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے
تو ایسی خاتون جو ہے وہ عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی۔ اگر تیسری طلاق دے دی گئی ہے تو ایسی خاتون عدت جو ہے پھر خامد کے گھر میں نہیں گزاری۔ کیوں کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد صلح کے چانس ہیں، شریعت نے صلح کے چانس رکھے ہیں۔ وہ گھر میں رہے گی، خامد کے سامنے گھومے گی پھرے گی، اس کو پتہ ہے ساتھ والے کمرے میں میری بیوی ہے، تو زیادہ چانس ہیں کہ صلح ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو تیسری طلاق کے بعد چونکہ صلح نہیں ہو سکتی، اس لیے اسلام نے یہ آرڈر دیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد خامد کے ذمہ نہ خرچہ ہے اور نہ ہی سکنا ہے، رہائش بھی اس کے ذمہ نہیں۔ اب وہ جائے گی اپنے بھائیوں کے گھر، جائے گی اپنے ماں باپ کے گھر میں، جہاں بھی اس کو میسر ہے وہ اب وہاں پر چلی جائے گی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خامد نے طلاق دی، طلاق بتہ یعنی آخری طلاق۔ پہلے 2 مرتبہ طلاق وہ دے چکے تھے، صلح ہو گئی تھی۔ تیسری طلاق جب انہوں نے دی تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے، شہر سے باہر تھے، تو انہوں نے اپنے وکیلوں کو بھیج دیا کہ یہ طلاق بھی میری بیوی تک پہنچا دو اور یہ کچھ خرچہ ہے یہ بھی اس کو دے دینا۔ کچھ جو ہے وہ بھیج دیا، تو یہ خاتون ناراض ہو گئی، بس اتنے سے جو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو جو وکیل آئے تھے نا، انہوں نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء، یہ تو تجھے دے رہے ہیں ویسے احسان کرتے ہوئے، اب تیسری طلاق ہو گئی ہے، اب تیرا خرچہ کوئی نہیں ہے ذمہ ہمارے، اب تو بالکل آزاد ہو گئی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، تو آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ بیان کیا کہ ایسے ہوا ہے، میں ناراض ہو گئی ہوں کہ یہ تو بالکل تھوڑے سے جو ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس لک نفقۃ الا ان تکونی حاملہ، بالکل بات ٹھیک ہے، اب تیرا خرچہ ختم ہے۔ ہاں اگر تو حاملہ ہوتی، چونکہ تو اس کے بچے کو پیٹ میں رکھا ہوا ہے اس لیے اب وہ خرچہ تجھے دیتا، لیکن چونکہ حاملہ نہیں ہے تو اس لیے اب تیرا خرچہ ختم ہے۔ نہ تو نفقہ ہے خامد کے ذمے، نہ سکنا ہے اس کے ذمے۔ تیسری طلاق کے بعد خاتون جو ہے وہ بالکل آزاد ہو جائے گی، خامد کے گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ عمومی طور پر عدت کے دوران بعض احباب جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، ہماری بہن یا ہماری والدہ جو ہے وہ عدت میں ہیں تو کیا وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، یا ان کا عزیز فوت ہو گیا ہے تو کیا وہ جنازے میں جا سکتی ہیں، میت کو دیکھ سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی ضرورت کے تحت سوال کرتے ہیں کہ جی گھر سے باہر جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس کی رہنمائی ہمیں صحیح مسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طلقت خالتی ثلاثا، میری خالہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں، فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل، تو میری خالہ نے عدت کے دوران ہی یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی کھجوریں جو ہیں وہ اتارے درختوں سے، باغ تھا ان کا، تو معاملات جو ہیں وہ گھر کے دیکھ بھال کے لیے یہی کام تھا۔ فزجرها رجل، تو وہ باہر جب نکلیں تو ایک صحابی جو ہے ان کو ملے تو انہوں نے ڈانٹا، تو عدت میں ہے، تو کیوں باہر آ گئی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ آ گئی سوال پوچھنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا فجدی نخلاکی، کیوں نہیں تو اپنی کھجوریں اتار سکتی ہے، فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، کیونکہ ممکن ہے کہ تو صدقہ خیرات کرے یا کوئی نیکی کرے، بالکل تو اتار سکتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ عدت جو ہے خاتون وہ اپنے گھر میں گزارے گی، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کے لیے اس کا باہر جانا ضروری ہے، اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا، گھر کا معاملہ چلانا تھا، تو ایسا اگر
مسئلہ درپیش ہے کہ اس خاتون کا معاملہ نہیں چل سکتا گھر سے نکلے بغیر، تو وہ خاتون گھر سے باہر جا سکتی ہے ضرورت کے تحت۔ یہ نہیں کہ بازاروں کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے چلی جائے۔ مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی اٹیک ہو گیا ہے ایسا کہ جس کے لیے ہاسپٹل میں لے کر جانا ضروری ہے، تو بالکل اس کو لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو نزلہ زکام ہوا ہے کوئی ایسا معاملہ، تو وہ تو گھر میں بھی آ سکتا ہے ڈاکٹر۔ یعنی جو معاملہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ باہر نہیں جائے گی، اور جس کام کے لیے باہر جانا ضروری ہے اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے وہ وقتی طور پر باہر جا سکتی ہے، لیکن واپس جو ہے وہ اپنے گھر میں آ جائے گی۔ تو وقتی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی کہ تو اپنی کھجوریں اتار سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دن کے کچھ حصے کے اندر یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں عدت گزاریں گے۔ تو ایسا معاملہ اگر ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ خاتون جو ہے باہر جا سکتی ہے۔ کچھ اشرے پہلے ایک دوست نے سوال کیا تھا، ٹیلی فون پر پوچھا تھا ایسے ہی کسی خاتون کے حوالے سے کہ وہ نوکری کرتی ہے، ٹیچر ہے وہ، اور وہ عدت میں ہے، خامد اس کا فوت ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا اپنی جاب پر جا سکتی ہے؟ تو اس کو جواب یہ میں نے دیا تھا کہ وہ تو چھٹی بھی لے سکتی ہے، سرکاری معاملہ جو ہے وہ تو بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، پرائیویٹ معاملہ جو ہے وہ ذرا خراب ہو جاتا ہے، سرکاری طور پر چھٹیاں جو ہیں وہ لمبی بھی مل جاتی ہیں، تو چھٹی اگر جو ہے وہ اس کو مل سکتی ہے اور وہ مل ہی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وجہ جو ہے وہ بالکل معقول ہے، اس نے عدت گزارنی ہے، تو چھٹی اس کو مل جائے تو پھر وہ نہیں جا سکتی اپنی نوکری کے اوپر، گھر میں رہ کر جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ حل ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، پھر وہ خاتون باہر نہیں جائے گی، اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے باہر جانا لازمی ہے، تو پھر ضرورت کے تحت وقتی طور پر جا سکتی ہے، پھر واپس آ جائے گی۔ کوئی خاتون عدت کے اندر ہے، تو عدت کے اندر نکاح کا پیغام بھیجنا یا نکاح کرنا شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ بڑا مشہور ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ کہ ابھی خاتون عدت میں ہی ہے تو نکاح جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، تو یہ طریقہ کار بالکل غیر شرعی ہے۔ نکاح کرنا تو دور کی بات، عدت کے دوران اس خاتون کو نکاح کا پیغام بھی واضح لفظوں میں نہیں دیا جا سکتا کہ جب تو عدت گزار لے گی تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو تم نے عورتوں کے نکاح کا جو پیغام اپنے نفسوں میں چھپا کر رکھا ہے یا اشارے کے نام میں بات کی ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قریب تم اس کا تذکرہ کرو گے ان سے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو، معاہدہ نہ کرو ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے تیری عدت جب گزر جائے گی میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا، یا فلاں بندے کے ساتھ تیرا جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے گا، نہیں۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم اچھی بات کرو، ہاں اچھے طریقے سے اس کی رہنمائی کرو کہ شادی کر لینا تم بعد میں تو یہ زندگی جو ہے اچھی گزر جائے گی، اس طرح کی باتیں جو ہے تم اس کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو کر سکتے ہو، لیکن وعدہ اور واضح لفظوں کے اندر فلاں بندے سے تیری شادی کر دی جائے گی یا میرے ساتھ تم شادی کر لینا، یہ بالکل غلط ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، حتیٰ کہ جب اس کی عدت گزر جائے پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو پیغام بھیجو، پھر واضح طور پر واضح لفظوں میں کہو کہ میں خواہش مند ہوں تیرے ساتھ شادی کرنے کا، یا میرا بیٹا جو ہے اس کی میں شادی کرنا، جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق کھل کر پھر اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ تو دوران عدت نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام بھی واضح لفظوں میں نہیں دیا جا سکتا۔
یہ مسئلہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوا۔ متوفی عنہا یعنی ایسی خاتون جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، وہ عدت کہاں پر گزارے گی؟ حضرت فریہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تھی جب ان کا خامد جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور سوال کر رہی تھی کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں، بنی خدرہ کے اندر اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤں، کیونکہ فإن زوجها خرج فی طلب عبد لہ اباکو فقتلوہ، کیونکہ میرا خامد جو ہے وہ غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، جو اس کے غلام بھاگ گئے تھے، تو کسی جگہ پر ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو ان غلاموں نے پکڑ کر میرے خامد کو قتل کر دیا ہے۔ میرا خامد اب فوت ہو گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، عدت جو ہے وہ میری چل رہی ہے، کیونکہ فإن زوجی لم یترکنی فی منزل یملکہ ولا نفقۃ، کیونکہ میرے خامد نے کوئی میرے لیے گھر نہیں چھوڑا جو اس کی ملکیت میں تھا، اس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا جو اس کی ملکیت میں تھا، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، تو اگر میں اپنے قبیلے میں چلی جاؤں گی تو رہائش بھی مجھے مل جائے گی اور خرچہ بھی میرا چل جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا نام، ہاں ٹھیک ہے تو چلی جا، لیکن جب یہ صحابیہ واپس پلٹی، صحن میں پہنچی یا مسجد میں پہنچ گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی، بلایا، کہتی ہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو آپ نے فرمایا امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تو اپنے گھر میں ہی ٹھہر، جہاں پر تو رہائش رکھی ہوئی تھی، تو نے خامد نے تجھے رکھا ہوا تھا، وہ کہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن عدت جو ہے وہ تو وہاں پر ہی گزارے گی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر 4 مہینے 10 دن اسی گھر کے اندر عدت گزاری جہاں پر میں رہ رہی تھی۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ متوفی عنہا یعنی جس خاتون کا خامد فوت ہو جائے، وہ عدت اسی گھر کے اندر گزارے گی جس گھر کے اندر اس کے خامد نے رکھا ہوا ہے اس کو، خواہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، خواہ وہ کرائے کا ہے، یا اس کے ماں باپ کا ہے، یا اس کے بھائی کا ہے، جس گھر کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے اس کو، وہ اسی گھر کے اندر وہ عدت گزارے گی۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا ہے، وہ رکھ ہی نہیں رہے، اس کے بھائی کا گھر تھا یا کرائے کا گھر تھا، وہ مالک جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں تجھے ہم رکھ ہی نہیں سکتے، بعض ہوتے ہیں ایسے بندے جو ہیں وہ مصیبت کے وقت جو ہے وہ پیچھا چھڑا لیتے ہیں، تو پریشانی آئی ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس کو عدت گزارنے دی جائے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب اس خاتون کو وہاں سے نکلنا لازمی ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتی وہاں پر، مالک اس کو رکھ ہی نہیں رہے، یا اس کے دیور اور جیٹھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ نکل یہاں سے، وہ دھکے مار کر اس کو، اگر ایسا مسئلہ ہو گیا ہے یعنی اب اس کی طاقت میں نہیں ہے وہاں پر رہنا، تو قرآن مجید کی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ اب اس کی چونکہ استطاعت کے اندر ہی نہیں، وہاں پر وہ رہ ہی نہیں سکتی کسی صورت میں، گلی محلے والوں نے بھی سمجھایا ہے، دوست احباب نے بھی سمجھایا، وہ نہیں سمجھ رہے، کہتے نہیں ہم نے رہنے ہی نہیں دینا اس کو، جو مرضی ہو جائے، وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پر، تو اب تو مجبوری ہے اس کی۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے وہ وہاں پر رہ سکتی ہے، خواہ وہ کرائے کا گھر ہے۔ بعض احباب نے سوال کیا کہ جی خامد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب وہ خاتون اکیلی جو ہے وہاں پر رہتی ہے، تو اگر وہ اپنی بیٹی کے گھر میں چلی جائے، وہاں پر عدت گزار لے، اپنے بیٹے کے گھر میں چلی جائے، تو بالکل یہ غلط ہے، ان میں سے کوئی آ کر وہاں پر رہ لے، یہ تو ممکن ہے، یعنی جس کا حل نکل سکتا ہے نا وہاں پر حل ہم نکالیں گے، وہاں پر شرعی مسئلے کو ختم نہیں کریں گے۔ شرعی مسئلے کی رخصت وہاں پر ملتی ہے جہاں پر حل کوئی نہیں ہے انسان کے پاس، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت آپ سب جانتے ہیں
کہ اگر بندے کو جان کا خطرہ ہے تو وہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتا ہے، حرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب چونکہ یہاں پر حل ہے ہی کوئی نہیں، تو اگر حل موجود ہے تو پھر حل کیا جائے گا، شریعت کے مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اگر حل موجود نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر شرعی اعتبار سے گنجائش موجود ہے۔ تو باہر کیا حل جو ہے عموماً جو ہے وہ نکل آتا ہے، تو حل کے مطابق ہی چلنا چاہیے، شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوگ کا مسئلہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، تفصیلی تو جنازے کے مسائل جب بیان ہوئے تھے اس کے اندر آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی یہ تفصیل اس مسئلے کی۔ تو 3 دن تک غیر بیوی کے لیے سوگ ہے، اگر کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، والد فوت ہو گیا ہے، تو خواتین جو ہیں وہ سوگ منائیں گی، 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتی۔ سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنیں گی، زیور نہیں پہنیں گی، خوشبو وغیرہ جو ہے یعنی میک اپ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں استعمال سادہ رہیں گی وہ 3 دن تک۔ اور اگر خامد فوت ہوا ہے تو بیوی جو ہے 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ عدت گزارے گی، سوگ میں رہے گی، یعنی وہ اس طرح کے معاملے نہیں کرے گی۔ یہ حدیث مبارکہ یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داود کے اندر یہ حدیثیں جو ہیں موجود ہیں میرے سامنے، تو میں خلاصتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ مرد حضرات وہ 3 دن جو ہیں ان کے لیے تو سوگ نہیں ہے، وہ اپنے کام کاج پر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ سہولت کے لیے گھر میں 3 دن وہ رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سوگ ہے نا، سوگ خاتون کے لیے، یہ مردوں کا سوگ نہیں ہے۔ تو خواتین کے لیے سوگ ہے کہ وہ بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، وہ تیار بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے سوگ نہیں ہے۔